آج کل مارکیٹ میں ایک نئی قسم کی چھری اور نئے الیکٹرانک چاقو دستیاب ہیں۔ ان کا چلانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے چاقو میں جو بٹن فٹ ہوتا ہے اسے آن کرتے ہیں، پھر چاقو کی دھاریں حرکت کرنے لگتی ہیں، پھر اسے ہاتھ سے زور دے کر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو کیا اس طرح کے چھری اور آلے کے ذریعے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے؟ یہ تو مشینی ذبیحہ کا سوال ہے۔ مشینی ذبیحہ یعنی بٹن دبا دیتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، اور ذبح کا سارا کام مشین کرتی ہے، تو وہ جانور ذبح ہو کر بھی مردار ہوتا ہے اور اس کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ جب یہ مسئلہ بتایا گیا تو لوگوں نے اب اس کا حال یہ نکال لیا کہ مشین کے ساتھ تم بھی اپنے ہاتھ کا زور لگا دو۔ نہیں، مشین تو بجلی کی طاقت سے چل رہی ہے، آپ ہاتھ لگائیں گے تو بھی اپنا کام کرے گی اور ہاتھ نہیں لگائیں گے تو بھی اپنا کام کرے گی۔ اور بہرحال اتنا تو ہے کہ بجلی جو اپنا کام کر رہی ہے وہ بغیر بسم اللہ کر رہی ہے، وہ صاحب عقل و شعور نہیں ہے، وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور ذبح کرنا شروع کیا اور دوسرے نے بغیر بسم اللہ پڑھے اس کی مدد شروع کر دی تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں وہ بات تو پالی گئی، شریعت کسی بھی موڑ پر جواب دینے سازش نہیں ہے، شریعت میں سارے احکام موجود ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا حکم کا مسئلہ آج پیدا ہو رہا ہے اور اس کا جواب 1500 برس پہلے قرآن نے دے دیا ہے، رسول اللہ نے دے دیا ہے۔ ہم لوگ اس کو نقل کرتے ہیں، ہم اس کے محقق نہیں ہیں، ہم صرف نقل کر دیتے ہیں۔ تو اس کا حکم شریعت کے اندر موجود ہے کہ دو آدمی یا دو زیادہ آدمی مثلا ذبح کریں، دونوں بسم اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ایک نے بسم اللہ پڑھا دوسرے نے نہیں پڑھا تو جانور مردار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تو بجلی کے اندر بسم اللہ پڑھنے کی لیاقت ہی نہیں، عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں، تو وہ بسم اللہ کے بغیر اس کا ذبیحہ ہو رہا ہے اور اصل ذبیحہ اسی کا ہے، لہذا وہ ذبیحہ مردار ہے۔ ہرگز ہرگز مشین کا ذبح کیا ہوا جانور یا مشین کے ساتھ کوئی آدمی بسم اللہ اللہ پڑھ کر شریک ہو جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہے، مردار ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس سے